جنسی بیراروی جو ہے وہ بھی یہ ایک یعنی بہت ساری قدرت نے انسان کے اندر طاقتیں رکھی ہیں. کوئی طاقت برائے طاقت نہ اچھی ہوتی ہے، نہ کوئی طاقت برائے طاقت بری ہوتی ہے. اس سے جائز طریقے سے استفادہ کرو تو وہ پسندیدہ ہے، وہ پسندیدہ ہے. جنسی خواہش انسان کے اندر اگر نہ ہو تو یہ تولید نسل کا سلسلہ جاری نہیں ہو سکے گا، اولاد پیدا نہیں ہو سکے گی. اس میں ہے جو ہم ہر وقت جب نکاح پڑھتے ہیں تو خطبے میں یہ روایت ضرور بیان کرتے ہیں، تناکحوا تناسلوا تکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسقط. نکاح کرو، نسل بڑھاؤ، میں روز قیامت اس چھوٹے بچے پر بھی فخر کروں گا. رسول خدا فرماتے ہیں جو ضائع ہو گیا ہو، گرا ہو نہ سقط، وہ بھی میری امت کے افراد میں سے ایک فرد ہے، اس میں بھی میں فخر کروں گا. آپ میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اس لیے میں بیان کرنے لگا ہوں. وہ ایران میں ایک عرصے تک جو ہے وہ یہ فیملی پلاننگ کی جو ہے نا وہ تشویق کی گئی اور حوصلہ افزائی کی گئی، اور اس کے نقصانات کو پھر محسوس کیا، حکومت نے محسوس کیا ہے. بہت سارے علاقوں میں آبادیوں کا تناسب بگڑ گیا، بالکل بدل گیا، چینج ہو گیا. ابھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. ابھی میں مشہد ایئرپورٹ، مشہد یہ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا، وہ قم کے لیے گاڑی کے انتظار میں. بہت بڑا وہاں وہ جو اشتہار لگتا ہے نا بجلی والا، مختلف اشتہارات تھے، اس میں وہ لکھا ہوا تھا جوانوں سے درخواست ہے کہ ہاں وہ شادیاں کریں اور بڑھائیں، نسل بڑھائیں. وہی پہلے چاکیاں ہوتی تھی، بھائی مذاق اڑایا جاتا تھا. اگر کوئی پاکستانی خاتون حضرت معصومہ کے حرم میں 2-3-4 بچوں کو ساتھ لے کے آتی تھی تو ادھر کی خواتین مذاق اڑاتی تھی. ابھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. یہ خواہش ہوگی تو یہ اس مصحف پر عمل ہوگا، یہ خواہش ہوگی تو رسول خدا کے فرمان پر اور حدیث پر وہ عمل ہوگا. اسی طرح شجاعت ہے، بہادری ہے، انسان کو غضب آتا ہے، خدا کے لیے غضبناک ہوتا ہے. علی خدا کے لیے غضبناک ہوتا ہے، اور خدا کے لیے غضبناک ہو کے جنگوں میں اس کو تحقیق کرتا ہے. یہ خدا کے لیے غضبناک ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن وہ غصہ اس کو ادھر اتارا جائے جہاں غصے کو اتارنے کا حکم ہے یا اس کی وہ اجازت ہے. لہذا ہماری روایات کے اندر ان 2 جہنم لے کے جانے والے جو گناہ ہیں ان سے رکنے اور ان کو ترک کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. اور خصوصاً یہ جو جنسی بے راہ روی، اس کے جو آخری انجام ہے اس سے پہلے کے کئی مراحل میں، بہت پہلے کے کئی مراحل میں ہدایات ہیں کہ ان ہدایات پر عمل کرو تاکہ اس سے سنگین گناہ کی جو ہے نا وہ نوبت نہ پہنچنے پائے. نظر سے جو ہے نا کہ بھئی تمہاری آلودہ نگاہ مت ڈالو، کسی کے اوپر آلودہ نگاہ بالکل نہ ڈالو. قل للمؤمنین، مومنین سے بھی کہا گیا ہے کریمہ میں، مومنات سے بھی کہا گیا ہے کہ مومنین سے کہیں کہ جب تم بازار جاؤ تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، بند نہیں کریں گے، چلیں گے کیسا، بند کر کے نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے. اسی طرح مومنات سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. نامحرم کو دیکھنا جس طرح مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ نامحرم عورت کو دیکھے، اسی طرح عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ نامحرم مرد کو دیکھے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نامحرم عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا. نہیں، نہ نامحرم مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے، نہ نامحرم عورت مرد کو جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے. البتہ ہم سب بازار جب جاتے ہیں تو وہ بے ساختہ نظر تو پڑتی ہے، خواتین پہ بھی نظر پڑتی ہے. بعض خواتین نے مکمل چہرہ چھپایا ہوتا ہے، بعض خواتین نے چہرے کو چھپایا نہیں ہوتا، چہرہ ان کا اوپن ہوتا ہے. ہمارے بہت سارے مراجع، ہمارے آیت اللہ سیستانی حافظ اللہ، رہبر اعظم حافظ اللہ، دونوں چہرے کو چھپانے کو ضروری نہیں سمجھتے، لہذا ان کو چہرہ ظاہر کرنے کی بھی اجازت ہے. اور انسان کی نظر پڑے، آلودہ نگاہ نہ ہو تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آلودہ نگاہ نہ ہو، فعل حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو تو وہاں پھر نظر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں آپ کی نظر آلودہ ہو یا نہ ہو، گمراہی کا خطرہ ہو یا نہ ہو،
خاتون کے جسم کے اس حصے کو آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کے بالوں کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی گردن کو آپ نہیں دیکھ سکتے، چاہے گمراہ ہونے کا خطرہ ہو یا نہ ہو۔ آپ 100% عادل ہیں، آپ کی کوئی جو ہے نا وہ شائبہ نہیں ہے آپ کی نگاہ کے میں آلودگی کا، پھر بھی وہ بالوں کو نہیں دیکھ سکتے، نہ وہ ظاہر کر سکتی ہے، نہ آپ ان بالوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آج اس سلسلے میں ایک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نوٹ کر کے لایا ہوں، وہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ یہ آپ کو پتہ ہے نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، پہلے حصے میں خطبے ہیں، دوسرے حصے میں خطوط ہیں، بعض کچھ مخالفین کو امیر شام کو لکھے ہیں، کچھ اپنے گورنروں کو لکھے ہیں، اور اسی میں اپنے دونوں فردندوں کی کے لیے جو وصیت ہے جس میں آتا ہے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظالم کے خلاف رہو اور مظلوم کے حامی رہو، اور جو آخری ہے وہ کلمات قصار ہے، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے اقوال زرین جن کو کہا جاتا ہے۔ یہ قول نمبر بہت ہی نمبر شمار بھی بہت خطرناک ہے، 420 ہے۔ یہ جو فرمان نمبر 420 ہے اس میں لکھا ہوا کان جالسا فی اصحابہ، جس طرح رسول خدا کے اصحاب تھے، حضرت علی تھے، حضرت ابوبکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے یا سلمان وغیرہ وغیرہ، اسی طرح امیر المومنین کے اصحاب تھے، کمیل تھے اور باقی آپ کے میثم عمار تھے، یہ جانثار۔ کان جالسا فی اصحابہ، مسجد کے اندر امیر المومنین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فمرت بہم امرأۃ، اتنے میں ایک خاتون کا وہاں سے گزر ہوا۔ میں نے مسجد کہہ دیا، ادھر مسجد کا لفظ نہیں ہے، مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں باہر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کے اندر خاتون کا گزرنا اس کا زیادہ چانس وہ نہیں ہوتے مردوں کے درمیان سے۔ بہرحال آپ اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں یا باہر، اتنے میں فمرت بہم امرأۃ، ایک خاتون کا وہاں سے گزر ہوا، فرمقها القوم بابصارهم، کسی خاتون کا دکھائی دینا، یا آپ جا رہے ہیں اور وہ گاڑی میں کوئی گانے کی کیسٹ لگی ہوئی ہے، بے اختیار گانے کی آواز آپ کو سنائی دے یا بے اختیار نظر پڑے، یہ کوئی قابل مواخذہ جرم نہیں ہے۔ دانستہ طور پر دیکھنا اور دانستہ طور پر کان لگا کے گانے کو سننا یا گانے کے طرز پر قرآن کی تلاوت، قصیدہ، مرثیہ، نعت، اس کو سننا وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن انہوں نے یہ رمقہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جان بوجھ کے گھور کے دیکھنا، جیسے کہتے ہیں نظر جمام دینا، مرکوز کرنا اور نہ ہٹانا۔ وہ ہے ابھی یاد آ گئی، روایت سنا دیتا ہوں، وہ قصائص نسائی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب حضرت ابوبکر کی نظر پڑتی تھی امیر المومنین کے چہرے پر، پھر ہٹاتے نہیں تھے، تو ان کی بیٹی نے کہا کہ بابا یہ آپ جب بھی علی کو دیکھتے ہیں نظر جما دیتے ہیں، ہٹاتے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے پہچانا نہیں ہے، ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح غور سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا بیٹی یہ بات نہیں ہے، میں نے رسول خدا سے سنا ہوا ہے اپنے کانوں سے، آپ نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں اس نیت سے نظریں نہیں ہٹاتا، نگاہیں نہیں ہٹاتا۔ اچھا، فرمقها القوم، یہ کوئی کشش ہوگی، کوئی خوبرو ہوگی، حسین ہوگی، وہ جتنے افراد بیٹھے ہوئے تھے، عجیب ہے کہ اصحاب امیر المومنین ہیں، اصحاب امیر المومنین ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا۔ فرمقها القوم، انہوں نے اس کو وہ گھورنا شروع کیا، بابصارہم، فقال علیہ السلام ان ابصار هذه الفحول قوامح فحل۔ اب اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ میں نہیں اس وقت کر رہا، لیکن زبردست قسم کے انسان کو فحول کہا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا عالم کو بھی جو ہے نا وہ فحول علماء میں سے ہے، یعنی آپ کہیں کہ تکڑا آدمی، مضبوط آدمی، یہ جو فحول ہیں، یہ تکڑے مرد، یہ ان کی جو نگاہیں ہیں وہ اس کے اوپر جم گئی ہیں، یہ سرکشی کر گئی ہے۔ وَأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ حِبَابِهَا، اور یہ جو ہے نا یہ ان کا یہ دیکھنا، یہ ان کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کا باعث ہے،
ایک نگاہ جو ہے خطرناک نگاہ ہے. فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ سد باب کی طرف اشارہ کیا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو گناہ ہے نا اس گناہ کے سد باب کا طریقہ بتایا ہے. فرمایا فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ. مارکیٹ جاتے ہو بازار جاتے ہو تمہاری اگر نظر پڑتی ہے کسی خاتون پر جو تم کو پسند آئے اس کی شکل و صورت کو دیکھو اس میں کشش ہے تم اس کے فریفتہ ہو جاتے ہو تو پھر تمہیں اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُلَامِسْ أَهْلَهُ. اس کو پہلی فرصت میں وہ اپنے ہمسر کے پاس آنا چاہیے. فَإِنَّهَا امْرَأَةٌ كَامْرَأَةٍ. جس طرح یہ تیرے گھر میں ایک عورت ہے نا وہ بھی اس طرح کی ایک عورت ہے. اچھا ٹھیک. یہ جو شادی شدہ ہے وہ تو امیر المومنین کی اس نسخے پر عمل کرے اور جو شادی شدہ نہیں وہ کیا کرے؟ اس کو کھلی چھٹی ہے نہیں وہ جلدی شادی کرے. شرکم عزابکم شرکم عزابکم. تم میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو غیر شادی شدہ ہے. یہ روایات ہے. وَإِنَّ الْعُزَّابِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. شیطان کی برادری سے ان کا تعلق ہے جو غیر شادی شدہ ہے. شیطان کی برادری کا مطلب ہے کہ شیطان ان کو آسانی سے بہکا سکتا ہے آسانی سے ان کو گمراہ کر سکتا ہے کیونکہ ان کی نگاہ شادی شدہ کی نگاہ اور غیر شادی شدہ کی نگاہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ روایت بھی اکثر اوقات جب کبھی نکاح کے موقع پر فرمائش ہوتی ہے کہ کچھ گفتگو کریں وہاں یہ روایت وہ رسول خدا کی میں سناتا رہتا ہوں جس کو امام جعفر صادق نقل کرتے ہیں. رکعتین یصلیہم المتزوج افضل یا خیر من 70 رکعتا یصلیہا الاعذب. شادی شدہ مرد یا عورت کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز سے افضل اور بہتر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہوتا ہے اس کی نگاہ پاکیزہ ہوتی ہے اس میں تقوی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے اس میں بے راہ روی کے امکانات جو ہے نا وہ کم ہوتے ہیں. خصوصاً اس گناہ سے بچنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اس گناہ میں پڑنے کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو آدمی یا وہ غیر شادی شدہ ہوتا ہے دونوں کی نگاہوں میں بہت فرق پڑتا ہے. اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ بھئی فرمایا اذا نظر احدکم الی امرأة تعجبہ. ایسی عورت پر نظر پڑے کہ جو تم کو پسند آئے اس کی شکل و صورت میں کشش کی وجہ سے تو فَلْيُلَامِسْ أَهْلَهُ. لامس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں چھونا نا چھونا. اشارہ ہے کنایت ہے کہ بھئی تمہارے پاس ایک جائز طریقے سے اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو آلودہ کر رہے ہو اس لیے کہ جس طرح وہ ایک عورت ہے تمہارے گھر میں پہلے سے ایک عورت ہے موجود ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی فقر کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے شادی نہیں کرتا وہ خدا کے معاملے میں بدگمانی کرتا ہے. یہ آیت بھی ہم سناتے ہیں. ہمارے علماء کرام نے رزق روزی میں اضافہ کے اسباب میں سے ایک سبب کو شادی قرار دیا ہے. یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. وہ اگر لوگ فقیر ہیں تو شادی کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا. بات یہ ہے کہ کتنے فیصد لوگ اللہ کے اس وعدے پر اعتماد کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں. یکون فقراء وہ کہے گا بھائی پیسہ نہیں ہے کیسے شادی کروں خرچ بڑھ جائے گا بھائی بیوی کا خرچ بڑھ جائے گا اس کا سامان لینا پڑے گا پھر آگے بچے بھی ہوں گے یہ سب یہ خدا کو بھی پتا ہے. وہ حضرت علی نے فرمایا اگر تم فقیر ہو جاؤ اذا املکتم فتاجروا اللہ بالصدقہ. تم اگر فقیر ہو نادار ہو بے روزگار ہو تو صدقہ دے کے خدا سے تجارت شروع کر دو. مولا وہ 4 پیسہ ہے وہ اگر فقیر کو دے دو تو پیچھے کیا بنے گا پتا ہے کیا بننا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. خدا نے فرمایا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو اس کی جگہ میں تمہیں 700 گنا دوں گا. 700. آخرت کے ثواب کی بات نہیں ہو رہی اسی دنیا میں. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. اچھا جی ابھی جاری ہے. فإنما فقال اچھا
خارجی بھی امیر المومنین کی محفل میں بیٹھتے تھے، خارجی جو نعوذ باللہ نقل کفر نباشت امیر المومنین کو کافر سمجھتے تھے، وہ ہر گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کہتے تھے کہ وہ حضرت علی نے جو ہے نا وہ قرآنی آیت کی مخالفت کی ہے، جا لا حکم الا للہ کا نعرہ لگایا تھا نا، لا حکم الا للہ، حضرت علی نے یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاکم بنا دیا ہے یا اس کی وہ حکمرانی کا قائل ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کلمۃ حق یراد بها الباطل، بہت بہترین جملہ ہے، کلام خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا غلط معنی لیا جا رہا ہے۔ لا حکم الا للہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آئے گا، اب وہ مسند پر بیٹھے گا، وزیر اعظم بنے گا، صدر بنے گا، اسلامی حکومت کا سربراہ بنے گا، فیصلے کرے گا۔ خدا نے تو یہ کام نہیں کرنا، فیصلہ خدا کا چلے گا، قانون خدا کا چلے گا، حکمرانی خدا کی چلے گی، خدا کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل درآمد وہ اسلامی مملکت کے وہ سربراہ نے کرنا ہے۔ لیکن آ کے بیٹھتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا جو قائل نہیں ہوتا تھا وہ آپ کی محفل میں بیٹھ کر، میں ان کو امام نہیں مانتا لیکن ان کی گفتگو میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، شیرینی ہے، لہذا میں مجبوراً ان کے درس میں بیٹھتا ہوں۔ خوارج میں سے جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا حضرت کے ساتھ، چونکہ یہ دیانت کا تقاضا ہے، جو لفظ ہے وہ بول اس کا ترجمہ کروں، قاتلہ اللہ کافرا ما افقہہ، خدا مار ڈالے اس کو، اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر پاتا۔ ہاں کتنا فقیہ اور سمجھدار ہے، کتنی جو ہے نا وہ پائے کی بات کی ہے۔ ہاں جب تو عورت تمہیں اچھی لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسر کے پاس جائے، اس لیے کہ وہ بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ خاتون ہے۔ فوصب القوم ليقتلوه، خارجی نے جب امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی تو یہ وہ قوم جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑی۔ وصبہ کا مطلب ہوتا ہے جمپ لگانا یا کودنا، وہ جھپٹی قوم ليقتلوه، اسی وقت موقع پر اس کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ امیر المومنین نے فرمایا رویدہ، ہاں وہ ذرا آہستہ بھائی، اتنی جلدی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما ہوا سب بسب، سب کیا ہے نا اس نے، سب کا جواب سب سے بھی دیا جا سکتا ہے، او عفو من ذنب، اس کی اس گناہ کو بخشا بھی جا سکتا ہے، بخشا بھی جا سکتا ہے۔ صد باب فرمایا ہے۔ اس ذیل میں بہت سارے مسائل ان کو زیر بحث آنا چاہیے، خصوصاً نگاہ کے حوالے سے۔ بہت سارے دوست مومنین بذریعہ ٹیلی فون بھی وہ لائیو پروگرام میں بھی اور بالمشافہہ بھی پوچھتے ہیں، تو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں آج کل، خصوصاً سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ اچھا جی، یہ تصاویر لگی ہوئی تھے بازاروں میں، وہ خواتین کی سربراہ خواتین لگی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں میں، بیٹھکوں کے اندر، وہ شادی کی تصویر بیٹھک کے اندر لگی ہوئی ہے، سربراہ نہ ہے بلکہ نیم برہنہ ہے، اور میاں بیوی کی تصویر بیٹھک میں لگی ہوئی ہے، اور ہر قسم کا مہمان آ کے وہاں ٹھہرتا ہے۔ غیرت کا تقاضا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہے کہ جس طرح آمنے سامنے ایک عورت کو نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح کیا اس کی تصویر کو بھی دیکھنا حرام ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں کہ جن کو ترتیب کے ساتھ بیان ہونے چاہیے۔